कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर एक को मौत ने आकर दबोच लेना है, हर एक के ऊपर मौत आनी है। अल्लाहु अकबर, जिसको भी अल्लाह ने पैदा किया उसको मौत आ जाएगी। हदीस पाक के अंदर आता है, फरमाया हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जिसके जिम्मे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूर को फूंकने की ड्यूटी लगाई है, फरमाया उसकी एक टांग ऊपर है, एक टांग उसने यूं नीचे लिटाई हुई है, यूं रखी हुई है, यूं रख कर सूर उसके ऊपर रख कर इंतजार के अंदर है कि किस वक्त अल्लाह का हुक्म है मैं सूर फूंकूं, सारी की सारी दुनिया फना और खत्म हो जाए। अल्लाह का हुक्म होगा, वो सूर फूंकेंगे। फरमाया सूर की आवाज़ ऐसी होगी, शुरू में जिस तरह बड़ी खूबसूरत आवाज़ होगी, नौजवान ये समझेगा, गुनहगार ये समझेगा ये बड़ा अजीब साज आ गया है, ये नया साज आ गया है, ये नया गाना आ गया है। वो मस्त होता चला जाएगा, गुनाहों के अंदर लथपथ मस्त होता चला जाएगा। अल्लाहू अकबर। मेरे भाई, आज तो बूढ़ा है या जवान है, मर्द है या औरत है, छोटा है या बड़ा है, गाने सुन रहा है, मोबाइल के ऊपर लगा हुआ है, सफ़ेद बालों वाले को भी अपना पता नहीं है कि मेरी टांगे कब्र के अंदर है, मैं किन चक्करों के अंदर पड़ा हुआ हूँ। अल्लाहू अकबर। इसी गाने की फरमाई इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जगह से गुजर हो रहा था, कहीं से गाने बजाने की आवाज़ आई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों मुबारक के अंदर उंगलियां डाल दी, उंगलियां डालते हुए तेज तेज चले, फरमाया बहुत दूर चले गए। अपने सहाबी से पूछा, वो आवाज़ अब तो नहीं आ रही या रसूलुल्लाह, अब वो आवाज़ नहीं आ रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने कानों से उंगलियां निकाली हैं। आज कौन सा ऐसा घर है जिसके अंदर गाना बजाना नहीं है? कौन से ऐसे घर के अंदर गाने बजाने की आवाज़ नहीं आती? कौन से घर के अंदर आज ढोल धमाके की आवाज़ नहीं आती? अल्लाहू अकबर। सूर फूंका जाएगा, आवाज़ हर कोई यही समझेगा, लेकिन वो आवाज़ ऐसा खतरनाक होती चली जाएगी, खतरनाक होती चली जाएगी। अल्लाहू अकबर। इतनी खतरनाक होगी, लोग मदहोश हो जाएंगे, लोग दीवाने हो जाएंगे, लोग अपने इलाका छोड़कर, शहर छोड़कर जंगलों की तरफ निकल जाएंगे। उनको समझ नहीं आएगी मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ, मुझे किस तरह है, मैं किस तरह हूँ। जंगलों के अंदर निकल जाएंगे, जंगल के जानवर सुनेंगे वो भी मदहोश हो जाएंगे, वो शहरों की तरफ निकल जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। अल्लाहू अकबर। फरमाया उसी आवाज़ के अंदर वो इतनी सख्त हो जाएगी कि लोगों के कलेजे फट जाएंगे, यकदम पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी इंसानियत के ऊपर मौत आ जाएगी, धड़ाम से सारी लाशें पड़ी होंगी। जानवर खत्म, इंसान खत्म, हैवानात खत्म, परिंदे खत्म, चरिंदे खत्म, हशरातुल अर्ज खत्म, कीड़े मकोड़े खत्म, पूरी की पूरी हर चीज को मौत आ जाएगी। अल्लाहू अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे हजरत इजरील अलैहिस्सलाम को, फरिश्तों को भी मौत दे दो, फरिश्ते भी मौत मर जाएंगे, फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। अल्लाहू अकबर। अब अल्लाह के अर्श को उठाने वाले 4 फरिश्ते बाकी हैं, उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बाकी हैं, हजरत इजरील अलैहिस्सलाम बाकी हैं, सूर फूंकने वाले हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी मौत आ गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएंगे ये जो मेरा अर्श उठाए हुए 4 फरिश्ते हैं इनको भी मौत दे दो। हजरत इजरील अलैहिस्सलाम उनकी भी रूह कब्ज कर लेंगे, वो 4 फरिश्ते भी धड़ाम से गिरेंगे, फौत हो जाएंगे। अब बचेंगे हजरत जिब्रील अमीन, हजरत इजरील अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखेंगे, अल्लाह का अर्श रो पड़ेगा, अल्लाह का अर्श कहेगा अल्लाह हजरत जिब्रील को तो छोड़ दो, इसके ऊपर तो मौत ना दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे नहीं नहीं, मेरा वादा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, जिसको भी मौत आए, जिसको भी जिंदगी मिली है उसको मौत आएगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी मौत का जायका चखना पड़ेगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी यूं यूं कांप रहे होंगे, उनको भी मौत आ जाएगी। अब बचेंगे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, वो मलकुल मौत फरिश्ता जिसने सबकी मौत रूह निकाली है, जो हर एक को मौत देता है, यूं जो अल्लाह के हुजूर कांप रहा है, अल्लाह फरमाएंगे मौत, उसको भी मौत आ जाएगी। फरमाया उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज आएगी, लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज बादशाह, कौन है आज बादशाह, कौन है आज बादशाह। अल्लाह की आवाज गूंजती रहेगी लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। आप बुलंद आवाज से बताओ बादशाह कौन है? जिसको अल्लाह ने जबान दी है बुलंद आवाज से कहो बादशाह कौन है? बादशाहों का बादशाह कौन है? मालिकुल मुल्क कौन है? अरे बड़े बड़े खजाने देने वाला कौन है? अमीर करने वाला कौन है? गरीब करने वाला कौन है? गरीबों को अमीर कर दे तो कौन है? अमीरों को गरीब कर दे तो कौन है? बादशाहों को तख्तेदार पर चढ़ा दे तो कौन मालिक है? अगर कैदी को भी बादशाह बना दे तो कौन मालिक है?
بلند آواز سے بولو کون مالک ہے؟ ارے بلند آواز سے بتا دو، ممکن ہے قیامت والے دن تیرا اور میرا دل سے یہ کہا ہوا اللہ کو اتنی پسند آ جائے، اللہ کہے کہ اس نے مدنی مسجد کے اندر جمادی الثانی کے مہینے کے اندر وہاں بیٹھ کر میرا نام لیا تھا، دل سے لیا تھا، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ بتاؤ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ تیرا میرا مالک کون ہے؟ نفع کا مالک کون ہے؟ نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے اللہ کی کئی دن تک یہ آواز گونجتی رہے گی، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، خود ہی اللہ ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، فرمایا اللہ اکیلا تنہا واحد قہار وہی اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی جنا کیا، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا وہی اللہ ہے جس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ تنہا اکیلا خدا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے بادشاہ جو کہتے ہیں میرے بغیر ملک نہیں چلتا، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے کرنل جو کہتے ہیں ہم نے ملک چلایا ہے، ہم نے ملک چلانا ہے، اللہ کی قسم جب ان کو موت نے آ کے پکڑا، ایسا اس کو موت نے ٹھونسا کہ آج کائنات کے اندر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کی قبر کا نشان تک کہیں باقی نہیں ہے۔ للہ الواحد القہار۔ اس کے بعد میں مختصر کرتا ہوں، ایک لمبی حدیث ہے، فرمایا اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اللہ رب العالمین سب کو زندگی عطا فرمائیں گے، سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْشُرُهُ، فرمایا اللہ رب العالمین سب کے سب کو اٹھائیں گے، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کسی کے جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، سب بے لباس ہوں گے، لیکن کسی کو اپنے علاوہ کسی کا پتہ ہی نہیں ہوگا، سب بے لباس ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس ملے گا، فلاں نبی کو لباس ملے گا۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، سارے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی دربار کے اندر جانے کے لیے۔ فرمایا ہر بندہ پریشان ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی دربار میں تو آئیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ کے سامنے سارے کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، فرمایا اللہ کے حضور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے، صف کے اندر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، خاموش ہوں گے سب، اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا، کسی بادشاہ کا دربار نہیں، کسی وزیر مشیر کا دربار نہیں، کسی ایم این اے ایم پی اے کا دربار نہیں کہ ساتھ ساتھ خوش آمدی آ کر کان میں باتیں کرتے جائے، اللہ کی قسم وہ دربار ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت والے دن اللہ کا عدل و انصاف کا ترازو ہوگا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی یا برائی ہوگی سامنے لے آئی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا سارے کھڑے ہیں میدان معاشر میں، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، غوث کتب ابدال تھر تھر کانپ رہی ہیں، اللہ کا عرش آئے گا، اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھا کے آئیں گے، کتنے؟ 8 فرشتے۔ فرمایا اس کی آواز اللہ رب العالمین کی ہیبت اتنا ہوگی کہ اللہ کے عرش کو آتا دیکھ کر پوری کی پوری انسانیت بے ہوش ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہونا، کہاں مسلمان گناہ کی دلدل میں پھنس گئے تھے۔ یہ یقین کرو بیان نہیں، میں درد دل عرض کر رہا۔ اللہ کا دربار آئے گا، سب بے ہوش۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، یار جہاں اللہ کے نبی بھی ہوش ہو جائیں گے تو اور میں کس بات کی بولی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر یوں کھڑے ہوں گے،
اب یہ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیہوش نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ کی دیدار کو کر کے پہلے ہی 40 دن بیہوش رہ چکے ہیں، یا ان کو ہوش پہلے آ گیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جب ہوش آئے گا اللہ کا عرش سارے دیکھیں گے، فرمایا اللہ کے سامنے لوگ یوں یوں کانپیں گے، یوں۔ فرمایا جس طرح تم نے دیکھا بکری کا چھوٹا سا بچہ ہو یوں سردی کے اندر ٹھٹر کر، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ ہیں یوں یوں کانپتا ہے، فرمایا ہر بندہ اللہ کے حضور یوں کانپ رہا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، سارے اللہ کے نبی کہیں گے نفسی نفسی، مجھے بچا لے اللہ، مجھے بچا لے اللہ، میرا کیا بنے گا؟ اکیلی ایک ذات ہوگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو پکار رہے ہوں گے امتی امتی امتی، اللہ میری امت کی کیا بنے گا؟ اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ میرے بھائی ٹائم ختم ہو گیا، زندگی باقی تو پھر یہ حدیث پوری کروں گا۔ آخری سرے بات فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبا سجدہ کریں گے، اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ فرمایا اللہ فرمائیں گے قم یا محمد، کیا فرمائیں گے؟ قم یا محمد سل توتا، آپ سوال کرتے جائیں، آپ مانگتے جائیں، میں آپ کی جھولی بھرتا جاؤں گا۔ اشفا تشفا، آپ سفارش کرتے جائیں، میں سفارش کو قبول کرتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ تجھے اور مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی دربار میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے۔ 2-4 منٹ بات کر لوں، یہ جو کہتے ہیں بات کر لو سبحان اللہ کہیں۔ چھوٹی چھوٹی آئی، ادھے بندے آکے بھی ٹھیک ہے، ادھے بندے اس طرح بولے بھی جان چھوڑو۔ ایک باری بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جلال کے اندر ہوں گے، اللہ رب العالمین کی خدمت میں امام الانبیاء عرض کریں گے یا اللہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اللہ جلال میں ہوں گے، فرمائیں گے میرے محبوب آج اس میدان معاشر میں مجھ اللہ کو کون حساب دے گا؟ دعا کرو اللہ تجھے اور مجھے اسی حساب سے بچائے۔ اگر اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا پڑ گیا تو پھر بچنا مشکل ہے۔ دعا کرو اللہ رحمت کی نظر فرما دے، اللہ شفقت کی نظر فرما دے۔ فرمایا اللہ پاک کہیں گے کون ہے جو مجھے حساب دے آج؟ اللہ رب العالمین کی دربار میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں بازو پکڑیں گے، پکڑ کر اللہ کی دربار میں پیش کر دیں گے، کہیں گے اللہ میرا یہ صدیق ہے آج آپ کو حساب دے گا۔ اللہ اکبر۔ واہ صدیق تیری کیا شان ہے۔ اللہ رب العالمین جب صدیق اکبر کے سامنے دیکھیں گے اللہ فرمائیں گے محبوب، فرمایا اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہوگا، اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرا پڑیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب جس کو پیش کیا، جس کے اتنے احسانات ہیں اسلام کے اوپر کہ آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکے، آج میں اللہ اس صدیق اکبر کا بدلہ دوں گا۔ فرمایا اللہ پاک مسکرا پڑیں گے، اللہ کا جلال ختم ہو جائے گا، میرے اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا، میرے اللہ جمال کے اندر آ جائیں گے۔ اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم ہو جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائے۔ جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، کہیں گے صدیق اکبر ہم میں سے داخل ہو۔ دعا کرو اللہ پاک ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی نصیب کرے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔